من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الرؤوف الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين واجب الاحترام برادران اسلام، معزز محترم بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، ماہ سفر المظفر دا یہ پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نظام شمسی نظام اوقات واسطے 12 مہینے مقرر فرمائے، اور 12 مہینے دے وچ چار مہینے کو اللہ پاک نے باقی دی بنسبت زیادہ فضیلت والا اور احترام والا قرار دیتے، اور یہ فضیلت اور احترام ایسا ہے کہ ہی کو مسلمان بھی تسلیم کریں دن تے کافر بھی تسلیم کریں دن، حتیٰ کہ جڑے لوگ چوری ڈکیٹی بدماشی کرن والے لوگ ہیں
وہ بھی انہیں مہینے دے اندر گھر بہ ویندے ہیں، وہ انہیں 4 مہینے وچ یہ او دور آ کہ اون وقت اچھا آدمی، چلاک آدمی، سمجھدار آدمی ہوکو تصور کیتا ویندا ہا جیڑا زیادہ بدماش ہوئے۔ او 4 مہینے، 1 مہینہ تا الگ ہے، وہ ہے رجب۔ بے ہم 3 مہینے شوال نہیں، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ 3 مہینے کٹھے ہیں۔ اسا تسا مسلمان رمضان شریف کو اگر دیکھو، 1 مہینہ جے ویلے اساں سارے لوگ روزہ رکھتے گزار وینوں، ول جے ویلے عید دا جہاڑا آندے انسان کو کتنا خوشی ہوتی ہے کہ اج آزادی مل گئی ہے۔ پیچھے وہ روزہ رکھن والا بھی انسان جرا نہیں کو ایڈے اوڑے نہ ویندا ہا، ٹرن پھرن کھاون پیون ہوٹلیں۔ عید والے جاڑے وہ بھی چل پھر واسطے بھج پوندے، کوئی ٹھنڈے علاقے وچ، کوئی شہر وچ، کوئی دوست نال سیر و تفریح واسطے۔ ول عید دا جاڑا ایسا ہوندے کہ شاید کوئی مرد اپنا گھر رہے، اپنے گھر، کوئی بھیڑ کو ملن ویندا پے، کوئی بیٹی کو ملن ویندا پے، کوئی سیر و تفریح تے ویندا پے، گھر اکثر خالی تھی ویندا مردیں کنوں۔ یہ پوزیشن 3 مہینے دی ہے، ذی القعدہ، ذی الحج تے محرم، 3 مہینے او لوگ گھر بہ ویندے ہیں۔ چوری کرن والا ہے وہی گھر بیٹھے چوری نہیں کریندا، ڈاکے مارن والا ہے بدماش ہے۔ شریف لوگ جتنا بھی ہیں وہ ای مہینے دے اندر مساجد دا رخ کریں دے ہم، مسجدیں کو آباد کریں دے ہم، عبادت کریں دے ہم، کیونکہ اللہ دے نزدیک احترام والے مہینے۔ گویا انہیں 3 مہینے وچ گھر بار بھرے ہوئے ہوندے ہیں، مرد ہوندے ہیں۔ جو ہی محرم ختم تھی ویہا، سفر دا چاندر ڈسے ہا، پیچھے گھر خالی تھے ویندے ہیں، بندے باہر چلے گئے، کوئی چوری کرن، کوئی تجارت کرن، کوئی کئی سفر تے، کوئی کئی مقصد واسطے، پیچھے گھر خالی تھی گئے۔ مردیں کنوں صرف عورتاں بچ دیاں، بچے بچ دیاں۔ این وجہ کنوں جے ویلے گھر تے مکان خالی ہوئے، عربی لوگ آدھن سفر المکان، سفر المکان، کہ مکان خالی تھی گئے، کوئی کہنے، یعنی مکان دا مانا مکان، سفر دا مانا خالی تھی ہونا۔ تو گویا 3 مہینے جو انسان گھر بہ ویندے ہن، ول جو ہی محرم گزرے ہا، تاجر تجارت تے، زراعت تے، باقی معاملات کرن لے اپنے اپنے معاملات تے چلے ویندے ہن، پچھو گھر خالی بچ دے ہن۔ این وجہ کنوں محرم دے اگلے مہینے دا نا رکھ دیتا کہ سفر، خالی تھی ویندے۔ ول جس وقت مرد جیرے گھر وچ نہ ہوئے، والو پیچھے آہستہ آہستہ انہیں لوگوں دے دل دماغ دے اندر ایک گال پون پہ گئی کہ نعوذ باللہ سفر دا مہینہ ایسا منحوس ہے کہ جو ہی اے داخل تھی دے گھر وچ کوئی نہیں رہ ویندا۔ این وجہ کنوں، این دی نحوست دی وجہ کنوں او لوگ سفر دے مہینے وچ نہ شادی کرن ہا، نہ کوئی خوشی دی تقریب کرن ہا، کوئی بھی ایسا معاملہ نہ کریں دے ہن۔ وہ آدھے ہن ای مہینے دے وچ اتوں کوئی مصیبتاں ڈھان دین، وباواں ڈھان دین، گھر کوئی نہیں رہ ویندا، کوئی بیمار، کوئی الا قلیل۔ اوہ نظریہ آج بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ دیتا،
آپ نے خطبے میں ارشاد فرمایا، لوگو سن گنو، لا عدوى ولا طیارۃ ولا حامۃ ولا سفر۔ پہلی خرابی انہیں دے اندر اے ہے جو کہیں بیماری کو متعدی سمجھتے ہیں، جی ایسا چھوت دی بیماری ہے کہنا کہ ایک کو ہاتھ نہ ملا ہے، ایندے نال نہ بہا ہے، ایندے نال نہ سما ہے، ایندے نال نہ ٹکر کھوا ہے، ایندی بیماری تو آکو چمڑ ویسے۔ جبکہ بیمارہ دیون والا کون ہے؟ سکھ دیون والا کون ہے؟ تے جے ویلے بیماری چمبڑ گئی والا اللہ تے تا یقین ختم تھی ویندے، کئی دے نال ٹکر کھاون نال چمبڑ دیے، کئی نال ہاتھ ملاون نال چمبڑ دیے، کئی نال سومن نال چمبڑ دیے، بلا تا اللہ تے یقین ختم تھی ویندے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی نفی فرمائی، لا عدوى، لوگوں کوئی بیماری اے طاقت نہیں کہ وہ اپنی مرضی نال بے کنے پوج ونجے، بے کو لگ ونجے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں مجزوم کنوں بھجے کرو، جی میں بندہ شیر کنوں بھج دے میں مجزوم کنوں بھجو۔ جزامی ایک بیماری ہے، اجرے سفید ٹکے لگم دین جسم دے ہوتے، آپ نے فرمایا این کنوں بھجو۔ کیا مطلب؟ صاف ظاہر ہے اون دے نال ملنے چ بیماری بے پاسے ویندی ہے، تو نبی سے فرمایا نا کہ این کنوں بھجو جی میں شیر کنوں بھج دو۔ تو این حدیث چ نبی سے فرمایا، لا عدوى، کوئی بیماری متعدی نہیں۔ این حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بیماری متعدی نہیں، کہ کئی بیماری کو اے طاقت نہیں کہ ہاتھ لگن نال اوہ بیماری ہی کو چمبڑاوے، ٹوندے نال ٹکر کھاون نال او بیماری ہی کو چمبڑاوے، اے بیماری اچ طاقت نہیں، کوئی بیماری متعدی نہیں۔ تے جیڑی حدیث اچ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجزوم کنوں ایویں بھجو جی میں شیر کنوں بھج دو، اون دا مطلب یہ ہے کہ ہو سکدے اللہ دی طرفوں اون دے نال بہن والے کو بھی بیماری لگ پوے، ول این بندے دا عقیدہ خراب تھی ویسے، کچا تھی ویسے، وہ اکثر میں ملیاں تے میں کو بیماری لگی، حالانکہ بیماری اون کنوں نہیں لگی، بیماری اللہ دیتی ہے۔ اون دے عقیدے کو درست کرن واسطے آپ نے ارشاد فرمایا۔ اج بھی کرونا جڑی بیماری ہے، اجن چھوت دی بیماری ہے، تساں وچوں کئی لوگ ایسے ہو سن جے دے گھر والے کو یہ بیماری تھئی ہو سے، میرے اپنے والد صاحب کو تھئی ہے، لیکن انہوں دے کٹھے رہ گئے ہوں، تساں بھی انہوں دے کٹھے رہ گئے ہو، سو سلام کلام ملن جلن الحمدللہ سا کو نہیں چمڑی۔ اگر بیماری چے طاقت ہوئے ہاں، بیماری کوئی متعدی ہوئے ہاں، ایک کنوں نکل دے بے پاسو لگ بنے ہاں تو چمڑ بنے ہاں، لیکن نہیں، بیماری اے طاقت نہیں، اگر آمدی ہے تو اللہ دی طرفوں آمدی ہے۔ ہی واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجزوم کنوں میں بجو جی میں شیر کنوں میں بجو۔ تو اتھا آپ نے فرمایا لا عدوى، کوئی بیماری متعدی نہیں۔ ایک صحابی نے عرض کی تھے، ہاں سے اساں عام طور پر دے دوں کہ اگر ایک اجڑ ایک واڑی ایک بھانے وچ ایک اٹھ کو جو خارش تھی وے تے بے اٹھ کو نال اندے ڈھک چھوڑو یا کھڑا چھوڑو، او کو بھی خارش تھی وے نہیں ہے، تے تساں فرمیندے پیو بھی کوئی بیماری متعدی کہنی ایک کنوں نکلتے بے کو نہیں چمبڑ دی، جبکہ اتھا اساں دے دوں چمبڑ ویندی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چلو دوجے کو تا بیماری پہلے اٹھ دی وجہ کنوں لگی تے پہلے اٹھ کو بیماری کہہ دیتی ہے،
وہاں کسی اللہ سے دیتی ہے. فرمایا جائیں اللہ پہلے اٹھ کو بیماری دیتی ہے, ہوں اللہ نے دوجے اٹھ کو بھی بیماری دیتی ہے, لیکن اے تو نہیں نا کہ ایک اٹھ کو بیماری نکلتے دوجے اٹھ کو لگ گئی. یہ وہ بھی بیماری اللہ دیتی ہے, ایک کو بھی اللہ دیتی ہے. اے عقیدہ بالکل کمزور کچا عقیدہ ہے کہ ایک کنوں نکلتے بے کو بیماری لگ سکتی ہے, ملن نال بیماری لگ سکتی ہے, ہاتھ ملاون نہ لگ سکتی ہے, گلے پاون نہ لگ سکتی ہے, ٹکر کھاون نہ لگ سکتی ہے. ان دی دلیل یہ ہے جیویں نبی سی فرمایا مجزوم کو نویں بجو جیویں شیر کو بج دو. آپ نے ایک مجزوم کو سجا جزامی کو بیماری ہے وہ کو کٹھے بلایا اور وہ کو اپنے ہاتھ نال ٹکر بنتے انہیں منہ اچ دیتا. کیوں؟ تاکہ کچے عقیدے والے کو یہ پتہ لگ وجے کہ وہ جڑا حکم ہے احتیاطی ہے. اصل یہ چیز ہے کہ کہیں دی بیماری بے کو اون وقت تک نہیں لگ سکتی جب تک اللہ دا آرڈر تے حکم نہ ہو. لا عدوا, کوئی بیماری متعدی نہیں. ہاں بیماری دا تعلق ڈاکٹر نال ضرور ہے. بیماری دے متعلق نہ عالم دسا سکدے, نہ پیر دسا سکدے, نہ مفتی دسا سکدے. یہ ڈاکٹر دسے سے ان دی احتیاط کیا ہے, ان دا علاج کیا ہے. ان دی احتیاط تے عمل کرنا بھی ضروری ہے, ان دے علاج سے ہوتے بھی عمل کرنا ضروری ہے. بہرحال پہلی چیز دی تردید نبی سے فرمایا لا عدوا, کوئی بیماری متعدی نہیں. ولا تیارتا, تیارہ آدن فال کڈھن کو. فال کڈھن اے ہوندا پہلے دور وچ اے رواج اور طریقہ ہوندا. اگر کوئی بندہ تجارت کرن ونجے او والا کرے پاوے ہا, پرچاں پاوے ہا, ہاں نہ یا کوئی بھی نشانی لا سکدا. وہ اگر ہاں نکلیا تو ونجیا پیا, نہ نکلیا تو نویں دا تجارت کرن. ول بی سویر تھی ویا ولا قرآن اندازی کریا, فال کٹیا. یہ جی اج کل ہی مزاری دے اتنے توتے والے بیٹھے ہوندے فال کٹے نا نجومی گنے. نبی سی فرمایا جڑا بندہ نجومی گنے وینتے اپنے حال وال گھندے, ایک دفعہ نجومی گنے ویندے 40 نہیں نہ اوندا فرض قبول تھی نہ نفل قبول تھی. کو کیا پتہ ہے, توتے کو کیا پتہ ہے, بندے کو کیا پتہ ہے علم غیب دا. ول بیا فال دا یہ طریقہ ہونا کہ سویرے سویرے جو تیاری کریں نا کہ میں ملک شام بجنے فلاں جگہ بجنے تجارت واسطے سفر واسطے, اگر گھر کنوں نکلدے ہوئے انہوں دا ذہن ہوتا نکلدے ہوئے اگر پہلے پہلے کہاں آ گیا تو سمجھو ایک کام نہیں تھی نا والا پیچھو دے والے دا. الو آ گیا, الو کو منحوس سمجھ دیا. ہاں اگر پہلے پہلے گیرا آگے کوئی بھی اچھا پرندہ آگے والو سمجھ دیا کہ ہون سارا کام تھی بس افعال کٹے دیا. نبی سے ایندی بھی تردید فرما رہی تھی لا تیارتا, ایندی کوئی حقیقت نہیں, ایندی کوئی حیثیت نہیں. تیسری چیز فرمایا لا حامتا, یہ لوگ جو الو کو منحوس سمجھتے ہیں آدھے اگر الو آ گیا تو سارے گھر بے برکتی تھی سے, ای سفر بے برکتی تھی سے. فرمایا ایندی بھی کوئی حیثیت نہیں کہ الو دی وجہ کنو سارے گھر مصیبت آ رہا. دکھ سکھ دیون والا اللہ ہے. آج کل بھی ایسا کیا کریں نو 70 لاکھ دی کروڑ روپے دی کوٹھی بنا دے اتنے کالی کنی ٹنگ کھڑے نو. مسلمان جدا اے ایمان تے اے عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہی سب کچھ کر سکتے. دکھ بھی اوہو دیں دے تے سکھ بھی اوہو دیں دے, بیماری بھی اوہو دیں دے تے شفا بھی اوہو دیں دے, عزت بھی اوہو دیں دے تے ذلت بھی اوہو دیں دے. او مسلمان کروڑ روپے دی کوٹھی بنا دے اتنے کالی کنی بدی کرے بھی کالی کنی میں کو دکھ کنوں بچے سے, نظر بد کنوں بچے سے. سچا دن اللہ والے جے ویلے اللہ تے انسان یقین نہیں کرے دا ول کالی کنی تے یقین کی کھڑا ہو. جڑا اللہ دے در کنوں ہٹ دے وہ در در دا محتاج بن دے. اگر
کالی کنی ہی بد نظری کنوں بچا سکتی ہے، والا اگر پتر جاوے تے پتر کو نظر لگن دا خطرہ ہونے والوں دے سر دے ہوتے کالی کنی ٹانگ کرنی چاہیے تاکہ پتر کوئی نظر نہ لگے۔ مکان کے زیادہ پیارا پتر ہوندے، آپ کوئی نظر دا خطرہ ہوندے والا اپنے نال ہی بندہ کنی ٹنگی ودا رہے، یا کنی کنوں تھوڑا جا کالون چاہتے اپنے سر تے مل لے جا۔ یہ عقیدہ ہے مسلمان۔ کئی لوگ ایسے بھی ڈٹھے ہیں ٹریکٹر کی دین نما 8 لاکھ دا 10 لاکھ دا اندھے چھجے دے اگو کھلا ٹنگی ودن، کار دے اگو ٹنگی ودن، ٹریکٹر دے اگو ٹنگی ودن، ٹرالی دے اگو ٹنگی ودن۔ بھی یہ کھلا کیا ہے؟ ایک لوگ ہم دن سے نظریل ہوندے تے انہیں دی نظر لگ پاؤندی ہے۔ کیا بد نظری کنو یہ کھلا منج بچے سے اللہ نہیں بچا سکتا؟ ہوں کھلے وچے تاثیر منی، اللہ وچ تاثیر نہیں بھی منی۔ اگر انسان اعتبار کرن تے آوے تو کھلے دے کر گندے، نہ کرن تے آوے خدا تے نہیں کرے دا۔ صاف ظاہر ہے جے خدا دے در کو چھڑے سو کھلے دے محتاج بن سو، کالی کنی دے محتاج بن سو۔ تے جیرا انسان من کان للہ کان اللہ لہو، اپنی ہر چیز اللہ دے حوالے کر دے دے ول اللہ بھی ہوندا تھی ویندے۔ وکفا باللہ ولیہ، اللہ ولی ہونے کافی ہے۔ نبی سے فرمایا جڑا بندہ سویرے سویرے سورت یاسین شریف پڑھ گندے سارے نیہے دے کمے دے وچ اللہ انہاں دی مدد فرما دے۔ اسا او کم تے نہیں کرنے نا، کھلے تے یقین کرنے، کالی کنی تے یقین کرنے، قرآن نہیں پڑھنا، خدا دی ذات تے نہیں یقین کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے کو اپنی امت دکھائی گئی ہے، میری بہت زیادہ امت ہے، ہوں امت وچوں 70,000 بندے ایو جے دکھائے گئے جڑے بغیر حساب کتاب دے بہشت وچ ویندے۔ صحابی نے سوال کیتے سی وہ 70,000 بندے کون ہو سن؟ آپ نے فرمایا جڑے کہیں فال دے اتے کہیں بھی چیز دے اتے یقین نہیں کریں دے وہ اللہ دے اتے یقین کریں دے۔ یہ 70,000 وہ بندے ہو سن۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ کھڑے تھی گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے واسطے دعا کرو اللہ میں کو بھی انہیں 70,000 ہی چوں بنا دے وے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے اللہ عکاشہ کو بھی انہیں 70,000 ہی چوں فرما دے، والنبی دی دعا تو رد نہیں ویندی۔ بے صحابی کھڑے تھے کہ انہوں کسی میرے واسطے دعا کرو، نبی سے فرمایا سبقت بہا عکاشہ، ہون بھی دعا کہنی عکاشہ نمبر گھن گئے، سبقت بہا عکاشہ۔ تترائے چیزیں دی تردید سنے نبی فرمائیے، لا عدوہ ولا طیرتا ولا حامتا، چوتھی چیز فرمایا ولا سفر۔ سفر دے بارے چ انہاں دا خیال آ کہ اے مہینہ منحوس ہے، بلائیں نازل تھینن، وبائیں نازل تھینن، مصیبتاں نازل تھینن، ای مہینے شادی نہ کرائے، ای مہینے خوشی نہ کرائے، ای مہینے کوئی تقریب نہ کرائے، یہ بڑا بھاری مہینہ ہے۔ یہ گال اتنی ہی تک کافریں کنوں نکھتی ہوئی گال ہے نا، مشرکین کنوں اتنی مشہور تھی ہے، اتنی مشہور تھی ہے، لیکن نبی دی حدیث مسلمان مشہور نہیں کی تھی، وہ گال انہیں یقین کر کے دے۔ ہون بھی مسلمان سفر شادی نہیں کریں دے، سفر کو منحوس سمجھ دیں، سفر دے وچ مصیبتاں دن نازل تھی دن، بلائیں نازل تھی دن، کیا کرو بھئی؟ بھئی 2 رکعت نفل پڑھو، اس سفر دی دعا بنائی ودن آپوں، نہ نبی سے نے صحیح ہے نہ اللہ سے نے صحیح ہے۔ 2 رکعتاں پڑھو، فلاں رکعت اتنی صورت، او بھی صورت اتنے دفعہ، او بھی صورت اتنے دفعہ، ول او مصیبت ٹل ویندی ہے، او بلائیں ٹل ویندن، خوشی بھی نہ کرائی مہینے وچ۔ یہ گال مسلمانوں دی زبان تے اج جاری ہے، جبکہ نکھتی ہوئی کافراں دی زبان کنوں ہے۔ تے نبی صحیح دی تردید کریں دے ہوئے فرمایا ولا سفر، لوگو جیڑا تساں ڈھونگ، جیڑا گالی، جیڑے عقائد تے نظریات سفر دے مہینے بڑھائی ودو، اندی کوئی حیثیت نہیں۔
قرآن آدھے این یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ، قرآن آدھے این یمسسک اللہ بضر، اگر تے کو اللہ کوئی تکلیف دیون چاہے، اللہ تے کو کوئی مصیبت دیون چاہے، اللہ تے کو کوئی بیماری دیون چاہے، فلا کاشف لہ، دنیا دا کوئی بندہ، دنیا دی کوئی ہستی، دنیا دی کوئی قوت اون برائی کو، اون تکلیف کو ہٹاون والی کوئی نہیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ، اگر اللہ تے کو خیر پجاون والا ہے، ساری دنیا تیرے نال شر دا ارادہ کرے تے کو کچھ نہیں کر سکتے۔ اے قرآن دا اعلان، گویا اے چار چیزاں انہیں دے نظریات ہیں جنہاں اللہ دے نبی نے رد کیتے، اور اے حدیث بخاری شریف دی حدیث ہے، لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر۔ ہی وجہ کہ اپنے عقائد و نظریات کچے نہ کیتے کرو، جی میں پرانے لوگیں دے کچے نظریات، اے بڑھڑی یاری دا کھیر نہ دیتا تے یاری والے پیر انہا بیڑا برا چھڑا، او کیوں جہاں ظالم پیر کھیر بڑھڑی نہیں دیتا، او اوے بچی بیٹھی ہے تے شادی والا بیڑا بڑا چھوڑے جہنے وچ برات میں نہیں پی۔ ول پیر ایسے اللہ والے ہوندے جہنے اتے تساں کوئی ناراضگی بھی کر کے دیے وے تا او اللہ دے نبی دے اخلاق دا مظہر ہوندے معاف کر دینا۔ ایک ہی اس کیسا ظالم پیر ہے، ان بڑھڑی کوئی کچھ نہیں آتا جہاں کھیر نہیں دیتا تے بھی برات والے بیڑے کو بڑھا چھوڑیس، ول وہ جو پیر ہے 12 سال دا بڑھیا ہوا بیڑا تار چھوڑیس۔ قرآن دے اللہ تو کو برائی پجاون والا ہے، مصیبت تے دکھ پجاون والا ہے، دنیا دی کوئی ہستی کو روک نہیں سکتی۔ اپنے نظریات بنے ہوئے ہیں، گال ہی بنے ہوئے ہیں، اتھا چا ونجو شہباز کلندر تے گندے کنوں گندا پانی کھڑے جائیں کو دیکھن انسان گوارا نہیں کرے نا، اتھا میں تے لوگ دھم دے پہ ہوندے نے زمزم پانی علی کار برکت تھی سے، اتھا پالکی کھڑی ہے، مسلمان ہیں سارے، پالکی دے گرد سڑک رستہ بنے ہوئے ہے، جی میں بینتے خانہ کعبہ دے طواف کرنے اور حجر اسود کو بوسا لینے، او لوگ ہی ہوں پالکی دے گو 7 چکر لینے، ہر چکر دے ہوتے پالکی کو لوڑا لینا۔ جائیں ویلے انسان اللہ کو چھوڑیں دے ول در در دا محتاج بن دے۔ ایمان والا اللہ تے یقین کر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جڑا بندہ اللہ تے توکل کرے، اللہ تے یقین کرے، اللہ تعالیٰ کو ایویں رزق دے دے جویں اللہ پرندے کو رزق دے دے، سویرے بھوکے ویندن شام کو رجے ہوئے واپس آندے۔ جڑا بندہ اللہ تے اعتماد کرے دے تو اے سفر دے مہینے دا چند چیزاں جڑا عام طور تے سارے وچ مشہور ہیں اندے بارے چ اے ایک معروضات۔ دوجی چیز اے ہجرت دا مہینہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے نو آپ نے مدینہ ہجرت کی تھی، مکہ کے نو آپ نے مدینہ ہجرت کی تھی۔ ہجرت دا مطلب ہاں چھوڑیا، ہجرت دا معنی چھوڑن، یعنی مکہ کو چھوڑیا مدینہ تشریف کہنا ہے۔ میں اور تساں کنوں پوچھدا جیڑا بندہ، میں ہن راجن پوروں آیا فاضل پور، اگر میں راجن پور بیٹھے ہوئے فاضل پور ہی ہوں وہاں تو اتھوں بیٹھے خطاب کر کے نا جمعہ پڑھا دے ماں صاف ظاہر ہے میں راجن پور جلے ہم تو فاضل پور کہنا ہم، جب میں ہن فاضل پور آ گیا تو راجن پور کوئی نہیں۔ نبی صحیح جو مکے کو چھوڑے مدینہ آئین، جس وقت مکے وچ ہن وہ وقت مدینہ وچ ہن، دسو بھئی اگر ہن پہ تو چھوڑن دی ضرورت کیا ہے، ونجن دی ضرورت کیا ہے، سفر کرن دی ضرورت کیا ہے؟ اگر کہنا ہن
تو ول اے عقیدہ رکھ کہ ہر ویلے ہر جاتے کون ہے؟ اللہ۔ ہوں تو علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں جیڑی ہر ویلے ہر جاتے موجود ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے کو چھوڑا مدینہ تشریف گھن ہے، ایک ودن سفر ہجرت، تو ہجرت دا سفر دا پہلا سبق یہ ہے کہ ہر جاتے حاضر و ناظر اللہ ہی دی ذات ہے، بھی کوئی ایسی ہستی نہیں۔ نبی سی معراج دے سفر تے گن کہنا ہن معراج تے گن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے دو قسم دے صورتاں نازل تھن، مکی اور مدنی۔ مکہ وچن تا مکی صورت، مدینہ وچن صورت نازل تھی ہے تا مدنی صورت۔ اگر ہر جاتے ہیں تو کم از کم پاکستانی صورت تو ہونی چاہیے۔ ہر جاتے حاضر اور ناظر ہونا اے اللہ دی صفت ہے، ہر چیز دا علم غیب ہونا اے بھی اللہ ہی دی صفت ہے۔ اے ہے ہجرت دے سفر دا مختصر سبق۔ تیجی چیز، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مدینہ شریف پہنچن تو پہلے مسجد بنائیے۔ پہلے کیا بنائیے؟ مسجد۔ اتھا ویندے ہوئے ہیں کیڑی مسجد؟ مسجد قباء۔ کیڑی مسجد؟ مسجد قباء۔ پہلی اسلام دی جری بنی ہے مسجد، وہ مسجد دا نام ہے مسجد قباء۔ نبی سے ارشاد فرمایا نا سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کہ علی تو سویرے امانتا کافرے نہ جڑا میں کنہاں انہیں دے حوالے کرتے آ ونی میں محمد قباء تے اتے تیرا انتظار کرے ساں۔ او قباء جہد ناہا اتھا جو مسجد بنی وہ مسجد نام بھی وہ رکھیج گیا مسجد قباء۔ وال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد تشریف گن ہے تے نبی سے دے کٹھے کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اے بھی ہجرت دے سبق اور ہجرت دا درس ہے کہ جڑا ہجرت دے سفر وچ نبی دے کٹھے ہا، جڑا ہجرت دے سفر وچ نبی دے کٹھے ہا، جڑا ہجرت دے موقع نبی دے کٹھے ہا، او ابو بکر اج بھی نبی دے کٹھے ہے، جنت وچ ہی نبی دے کٹھے ہو سے، او جنت وچ ہی نبی دے کٹھے ہو سے۔ تیرے دل وچ اگر ساڑے تہینا علاج کر، ساڑ کو ختم کر، ورنہ ابو بکر صدیق دنیا میں جائیں ویلے نبی دے کٹھے آئے ہوں وقت بعد والا جدا نہیں تھا۔ ایکو بیمانگی آدن، ایکو دو اکھیاں لا آدن، ایکو منافقت اکھینن۔ نبی سہیں جیندے حوالے اپنا بسترہ کرتے ہیں علی المرتضی اوکو بھی من، جیندے حوالے اپنا وجود کر دیتے ہیں ابو بکر اوکو بھی من۔ اے ہجرت دا سبق۔ نبی دے اکھیں کنوں نکلن والا پانی اتنا قیمتی ہے کہ اللہ نے اوکو تلے نہیں منجن لیتا، اگر ہو گئے تو ابو بکر دے چہرے دے ہوتے گئے، ابو بکر دے چہرے دے ہوتے گئے۔ آج تو تے میں تا بڑا خوش نصیبی سمجھ دوں یہ شے کو، خوش نصیبی سمجھ دوں یہ چیز کو کہ میں کو دین پر دے قبرستان جہ مل گئی ہے، میرے ابے کو جد وڈا شاہ صاحب دے پہلو جہ مل گئی ہے، فلاں اللہ دے ولی دی قبر دے نال جہ مل گئی ہے، جنت البقیع جہ مل گئی ہے، جنت الماوا جہ مل گئی ہے۔ او ابو بکر کتنا خوش نصیب ہے جن کو جہ بھی او ملی ہے جن کو محمد مصطفیٰ نے جنت دا باغ آکھی۔ سیدنا صدیق اکبر زندہ باد، سیدنا صدیق اکبر زندہ باد۔ او ابو بکر صدیق جنت دا باغ، ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے ممبر اور میرے روضے دے درمیان جڑا ٹکڑا ہے زمین دا ہے، زمین نہیں، یہ جنت دا باغ ہے۔ اندے وچ آرام فرمائیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ دوجا جے ویلے او جنت دا باغ ہے تو جنت وچ مردے ہوندن جیندے ہوندن؟ جنت وچ مردے ہوندن جیندے ہوندن؟ جڑے آدن نبی نعوذ باللہ قبر جیندا نہیں، والو کیا سمجھوں کہ ریاض الجنہ جے کو نبی سے جنت دا باغ ہے کہ جنت وچ جیندے کوئی نہیں؟ نبی دا وجود بھی جنت دی مٹی کنوں بنا ہویا ہے اور جنت دی مٹی وچ موت ہے بھی کوئی نہ۔
منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتن اخرى۔ اللہ فرمائے جیڑی زمین چو اساں تے کو پیدا کیتے ہوں زمین چ تے کو دفن کرے سوں۔ گویا نبی ابو بکر عمر دی مٹی دا خمیر ہی کو اور وہاں جنت دی مٹی اتھوں ہی تے کو پیدا کیتے سے اتھیں ہی تے کو ولا آنے سوں اتھوں ہی تے کو کڑھے سوں۔ یہ وجہ نبی سی فرمائے کل قیامت والے جارے جائیں ملے اساں اتھوں اٹھ سوں روزے پاک چوں ایک پاسوں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بے پاسوں سیدنا محمد علیہ السلام درمیان حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ گویا اے ہجرت دا سبقات۔ تیجی چیز جائے ملے پہلے مسجد بنائیے تا مسجد کیا پڑھی دے؟ نماز۔ مسجد کیا واسطے بنائی ویندی ہے؟ نماز واسطے۔ تے نماز نبی سے فرمائے صلو کما رأیتمونی اصلی، ایویں نماز پڑھو جویں میں کو ڈٹھے ہوئے نماز پڑھدا ہویا۔ اپنی مرضی دا طریقہ اختیار نہ کرا ہے وچ اپنی مرضی نہ کرا ہے اویں نماز پڑھائے جویں میں محمد مصطفیٰ کو نماز پڑھدا ڈٹھے ہوئے۔ اور نماز دا مختصر طریقہ سن گنو۔ نماز واسطے پاکی شرط ہے، جگہ دی پاکی، لباس دی پاکی، جسم دی پاکی۔ پہلے انسان وضو کریں دے، وضو دے 4 فرض ہیں۔ منہ دھونا، اے پیشانی دے بالیں کنو لاتے ٹھوڑی دے تلے تک، کان دی ایک لو کنو لاتے دوجے کان دی لو تک، اے درمیان جتنا حصہ ایک ودن منہ چہرہ اے دھومن فرض ہے۔ اگر کھڈاڑی تے یا نک دے نال یا مچھے دے وچ ایک وال دے برابر ہی جاہ کری رہ گئی تا وضو نہ تھی سے، وضو نہ تھیا تا نماز بھی نہ تھی سے۔ دوجا فرض ہے ارکیں سمیت بہی دھونا، اگر ارکیں تے جاہ خشک تھی گئی ایک وال دے برابر ہی تو انسان دا وضو نہ تھی سے۔ تیجا فرض ہے مسح کرنا کم از کم چوتھائی سر دا۔ چوتھا فرض ہے گٹیں سمیت پیر دھونا۔ اگر جراباں پاتی ودو جرابیں دے اوتے مسح جائز کوئی نہیں، پیر دھونا فرض ہے۔ این قرآن دے حکم دی نافرمانی تھی ویسے، جرابیں دے اوتے مسح نہیں تھی نا۔ اے وضو کر کے دے وے تساں وضو دا مسنون طریقہ ہے کہ پہلے ہاتھ دھوو، مسواک کرو 3 مرتبہ کلی، 3 مرتبہ نکچ پانی دیو، منہ دھوو، بہیں دھوو، مسح کرو تے پیر دھوو۔ اون دے بعد نماز ہے۔ نماز دے وچ حکم ہے کہ اپنے پورے جسم کو قبلہ والے پاسے رخ کرو ہوندا۔ اے جے ویلے ہاتھ ہی اٹھاؤ تا اے ہاتھ دے ہتھیلیاں وی قبلہ والے پاسے ہون، انہاں دا رخ ول سجے ہاتھ کو کھبے ہاتھ تے رکھتے دنی دے تلے بدو۔ کوئی لوگ دنی کے نوتے بدی کھڑے ہیں، کوئی سینے تے بدی کھڑے ہیں۔ یاد رکھا ہے اللہ پاک نے قرآن مجید وچ فرمایا فصلی لربک وانحر، محبوب اپنے رب واسطے نماز پڑھو تے نہر کرو۔ نہر دا ایک معنی ہے قربانی تے نہر دا دوجا معنی جڑا سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے کیتے تفسیر در منصور دے اندر وہ ہے وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت سرہ، اپنے ہاتھ کو دوجے ہاتھ تے رکھتے نماز وچ دنی دے تلو بدو، ایو نہر ہے۔ گویا ہے قرآن دی آیت ان دی تفسیر خلیفہ راشد حضرت علی نے فرمائیے کہ نماز دا مسنون طریقہ یہ ہے کہ دنی دے تلو اپنے ہاتھ بدو۔ وال اے نہیں کہ یہ تسی ناپاک جا ہے، جسم وچ کوئی ناپاک جا کہیں نہیں، جے وضو تھی یا غسل تھی یا انسان پاک ہوندے، کوئی جگہ ناپاک نہیں۔ وال اگر ناپاک ہے تو ول ستلہ بھی تو ناپاک ہے نا، تحیات ویلے ستلے دے انسان کیوں ہاتھ رکھیں دے؟ اتھا اگر ہاتھ رکھنا جائز۔ اور دوجا ابو داؤد شریف دی حدیث ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بھی ارشاد فرمایا ان من سنت الصلاۃ وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرہ، کہ نماز دے سنتے وچ ہوئے سنت ہے کہ اپنے ایک ہاتھ کو دوجے ہاتھ تے رکھ دے دنی دے تلے بدو، اے نبی دی نماز دا سنت طریقہ ہے۔ اے حضرت علی سائیں ابو داؤد شریف وچ فرمایا۔ جے ویلے ہاتھ بدھیج گئے ول قرات کرو الحمد شریف، یعنی پہلے سبحانک اللہ پڑھو پہلی رکعت وچ، ول اعوذ باللہ بسم اللہ الحمدللہ ول بسم اللہ ول بھی صورت۔ اگر امام ہے تو امام صرف قرات کرے اور مقتدی خاموش رہیں۔ ان دلیل قرآن دی آیت سورت اعراف دی اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون۔ این آیت دا شان نزول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اترئی صحابی آدن اے آیت فرضی نماز دے بارے چ نازل تھی ہے. یعنی کیا مطلب؟ اذا قرئ القرآن، جے ویلے امام قرآن پڑھے، اے نہیں زور دا پڑھے، امام پڑھے چاہے او آہستہ پڑھدا کھڑے چاہے بلند آواز نال پڑھدا کھڑے، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، اندی قرات کو سنو، اگر اندی آواز امدی پئیے تا سنو، اگر پرے کھڑو یا امام آہستہ پڑھدا کھڑے تساں تک آواز نہیں امدی پی، وَأَنْصِتُوا، تاکو پڑھن دی اجازت نہیں، تساں خاموش تھی وہ، اے دو کم تساں کرے سو لعلکم ترحمون، تورا رب تورے تے رحمت کر دے سے. بخاری شریف دی حدیث، نبی سی فرمائے اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین. حضرت ابو ہریرہ فرمائے سونے نبی دا ارشاد ہے کہ امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آکھے، امام آکھے، اگر مقتدییں بھی یہ آکھنا ہوئے ہاں تو امام دا لفظ اللہ دے نبی نہ آکھے نا، فرماوے نا اذا قولو، اے لوگو جے ویلے تساں سارے فاتحہ پڑھو والامین آکھو، اللہ دے نبی نے آکھے اذا قال الامام، جے ویلے امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آکھے، امام دا کم میں فاتحہ پڑھنا، مقتدیو تساں فاتحہ نہیں پڑھنی، تساں آمین آکھنی ہے. اور ترمذی شریف دے اندر حضرت جابر دی حدیث ہے، آپ نے فرمایا من صلی رکعتا لم یقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب الا ان فلم یصلی الا ان یکون وراء الامام. لوگو جے آدمی نے بھی کوئی نماز پڑھیے اندے وچ اون فاتحہ نہیں پڑھی، فلم یصلی اندی نماز نہیں تھی، الا ان یکون وراء الامام، ہاں اگر امام دے پچھو کھڑے تولو کو پڑھن دی ضرورت نہیں، ولوں دی نماز بغیر فاتحہ پڑھے تھی ویسے، کیونکہ امام اوندا نمائندہ آگو پڑھدا کھڑے، امام دی پڑھی ہوئی قرات مقتدی دی قرات ہے، جی میں ایک مؤذن دی اذان سارے محلے واسطے کافی، ایک مکبر دی اقامت ساری جماعت واسطے کافی، ایک جمعے دا خطبہ امام پڑھ دے سب جماعت دی طرفوں کافی، الگ الگ اذان اقامت اور خطبہ آکھن دی ضرورت نہیں، ایویں ہے کہ امام دی قرات سب جماعت دی طرفوں کافی. جے ویلے امام قرات کرے مقتدی خاموش تھی وے، ول جس وقت امام قرات کر گنے مقتدی آمین آکھنے. آمین کیویں آکھنے؟ آہستہ یا بلند آواز نال؟ ایندا بھی اساں قرآن کنوں فیصلہ گندوں. اے آمین دا معنی عربی زبان دے اندر اے اللہ ساری دعا قبول فرما. گویا اے بھی ایک دعا تھی گئی، اے میں نہیں پیادا، قرآن اچ موجود ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا منگی، ہارون علیہ السلام بے نبی نے اون دعا دے اتے آمین آکیا، تے اللہ سے ہی فرمایا قد اجیبت دعوتکما، اے موسیٰ اے ہارون میں رب تسان دوہیں دی دعا قبول کی دیئے. حالانکہ دعا منگن والے موسیٰ علیہ السلام ہارون آمین آکھے، تا گویا رب تعالیٰ نے قرآن چ آمین کو بھی دعا آکھے. صرف قرآن چ نہیں، بخاری شریف چیئے امام بخاری فرمیدن قال آتا آمین دعا، کہ آمین دعا ہے. ہن دعا دے بارے چ قرآن کے نو اصول پوچھ دوں، قرآن دعا دسا آہستہ منگنی ہے یا زور دا منگنی ہے؟ قرآن آدے ادعو ربکم تضرعا و خفیہ، کہ دعا منگو اپنے رب کنو عاجزی نال تے خفیہ آہستہ. تے آمین دعا ہے، تے دعا دا حکم قرآن کیا دیں دے؟ آہستہ. ان دی دوجی ایک حدیث ہے بخاری شریف دی، نبی سی فرمائے کہ جیڑا بندہ آمین اکھیں دے، امام جامل غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آدے تسا آمین آکھو، کیونکہ ہی ٹائم فرشتے بھی آمین اکھینن، جین دی آمین فرشتے دی آمین نال رل ویسے ہکو جئی تھی ویسے ان دے گزشتہ گناہ معاف. ساکو مسئلہ سمجھ آیا، فرشتے نال آمین ہوں ویلے رل سے جے میرے اسا آمین آہستہ آکھینوں، کیونکہ فرشتے بھی آہستہ آکھینن، اسا بھی آمین آہستہ آکھوں. اے بخاری دی حدیث. دوجی ترمذی شریف دی حدیث، حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیدن نبی سے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا، قال آمین تے آپ نے آمین آکھیا، اگو لفظ و اخفا بہا صوتہ تے اپنی آواز کو آہستہ کر گتا.
چوتھا مسئلہ رکوع وچ ونجنے، رکوع ویلے اساں ہاتھ نہیں اٹھالنا کیوں؟ قرآن مجید دی آیت ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، تحقیق او مومن کامیاب جڑے مومن نماز وچ خشوع کرن۔ حضرت عبداللہ بن عباس جن کو نبی سے ترجمان القرآن دا لقب دیتا، انہیں کنوں پوچھا گیا سی خشوع کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس فرمایا نماز دا خشوع اے ہے جن کو اللہ سے فرمایا خشوع کرن والے کامیاب ہیں، فرمایا خشوع اے ہے اے لا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ کہ نماز دے وچ اپنے ہاتھ اٹھاتے رفع یدین نہ کرو، یہ خشوع ہے۔ اور ایویں ہی ترمذی بخاری شریف صفحہ نمبر 114 دے اتے حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حدیث ہے، انہیں پوری نبی سے دی نماز دسئی ہے، صرف پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھائن والا ہاتھ اٹھاون دا تذکرہ ہی کوئی نہیں۔ ایویں ترمذی شریف تے نسائی شریف دے اندر پہلے رفع یدین کرن دی حدیث وال حضرت عبداللہ بن مسعود دی نہ کرن دی حدیث لکھتے، امام ترمذی لکھ دین رفع یدین نہ کرن دے اتے بے شمار صحابہ تے تابعین دا عمل ہے۔ ایویں نسائی شریف دے اندر امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے رفع الیدین دی حدیث لکھتے اگو باب بدے فرمایا ترک و ذالک لوگو ایندو تے عمل پہلے ہا والا چھوڑ دیتا گئے۔ یہ نماز دا طریقہ رکوع دا مختصر طریقہ ہے، رکوع انجے طریقے تے کرو کہ سر اور کنڈ بالکل برابر ہوئے، سجدہ انجے طریقے تے کرو کہ ہاتھ نہ پیٹ نہ رلن، نہ ستھلے نہ رلن، نہ زمین نہ رلن، کم از کم رکوع اور سجدے دی تسبیح 3 مرتبہ پڑھو۔ امام ہے تو امام نماز مختصر کرتے پڑھاوے، پچھوں مسافر بھی تھی سکدے، بڈھڑا بھی تھی سکدے، کمزور تے بیمار بھی تھی سکدے، امام مختصر کرتے نماز پڑھاوے۔ نبی سے ایسے امام کو جڑا نماز لمبی کرتے پڑھیں دے جنہی وجہ کنو مقتدی تکلیف دا شکار تھی دن، وہ امام کو نبی سے فتنے باز آکھے کہ تو فتنہ پھیلے نہیں، تو امام کو نماز مختصر کرتے پڑھانی چاہیے۔ اتحیات پڑھو، اتحیات بعد درود شریف بعد کوئی بھی دعا پڑھ سکدو، رب جعلنی پڑھ سکدو، ربنا آتنا پڑھ سکدو، ربنا ظلمنا انفسنا پڑھ سکدو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سا کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، سنتا ادا کر کے